سر اس کا گلوکوما کا کالے موتی کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج تو یہ شروع میں ہم آئی ڈراپس دیتے ہیں. آئی ڈراپس بعض ایسے ہیں جو کہ صبح شام ڈالنے والے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو دن میں ایک دفعہ، یا بعض ایسے ہیں جو 3 دفعہ. تو وہ ایک تو ہم ریکویسٹ یہ کرتے ہیں اپنے مریضوں سے کہ جو آپ کو ٹائم بتایا اس کے مطابق انہیں ڈالنا ڈراپس. اور آج کل چونکہ سہولت دستیاب ہے لوگوں کے، ہر ایک کے پاس ایک ایک دو دو موبائل ہوتے ہیں، تو ان میں آپ الارم سیٹ کر لیں اور الارم سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں جی میرے یہ آئی ڈراپ ڈالنے کا ٹائم ہو، کیونکہ وہ ایگزیکٹ پھر وہ پریشر ایک اسموتھ طریقے سے کنٹرول ہوتا ہے. اور اگر ڈراپس کے ذریعے یا قطروں کے ذریعے دارو جس کو کہتے ہیں نہ ہو کنٹرول، اگلا اسٹیپ پھر آپریشن ہے. آپریشن میں ایک چینل بنا دیتے ہیں جس سے وہ آنکھ کا جو دباؤ پانی بڑھ رہا ہوتا ہے وہ چینل سے باہر چلا جاتا ہے. وہ لیکن ظاہر ہے ایک پیچیدہ آپریشن ہے اور اس کے لیے ہسپتال، ٹرشری کیئر ہسپتال میں جانا پڑتا ہے اور کچھ دیر بعد اسے داخل بھی ہونا پڑتا ہے. اور اب ہمارے پاس پاکستان میں بڑے بڑے ٹرشری ہاسپٹل میں گورنمنٹ آف پنجاب کے سہولت اویلیبل ہے لیزر کی بھی، کہ جن لوگوں کو اور کسی علاج سے فائدہ نہیں ہو رہا، آخری اسٹیپ کے طور پہ لیزر کر کے جو غدود پانی پیدا کر رہے ہوتے ہیں کالے موتیے کا ان کو جلا دیا جاتا ہے، تو پھر وہ اس سے بھی کنٹرول ہو جاتا ہے. سر آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک میتھ پہ کویشچن میں ضرور کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں اپنے لوگوں کو میتھس کے بارے میں بتاتا ہوں. ہمارے یہاں بہت کامن ہے ارکے گلاب آنکھوں میں ڈالنا، کیا وہ صحیح ہے؟ اور اگر صحیح نہیں ہے تو کیوں صحیح نہیں ہے؟ چلو میں نے تو کبھی نہیں ڈالا، لیکن پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ گلاب کی جو ہم پتیاں لینے جاتے ہیں 100 روپے کی کتنی آتی ہیں؟ کافی ساری ہے. کافی ساری آتی ہیں، لیکن وہ اتنی پانی بھی نہیں ہوتی. آپ کے خیال میں وہ جو 1 لیٹر کی بوتل ہے ارکے گلاب کی، وہ ان پتیوں سے کتنا نکلے گا؟ تو بہت ایکچولی کم. منوں کے حساب سے پتیاں ہوں تب 1 لیٹر نکلتا ہے. نکلتا تو ہے. ٹو بی آنیسٹ دیٹ از ناٹ ارکے گلاب، وہ کچھ اور چیز ہے جس میں صرف ایسنس ڈالتے ہیں، میرا گمان ہے، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. اور ہیونگ سیڈ دیٹ کہ ہماری ریسرچ کے مطابق تو اس میں کوئی فائدہ ایسے نہیں ہے بظاہر، لیکن اٹ از کوائٹ پاسبل کہ اس کے اندر کوئی اسٹیرائڈ والی ایسا ایلیمنٹ ہے جس سے لوگوں کو سودھنے، اور وہ جو اسٹیرائڈ کے ہوتے ہیں تو ایکچولی اسٹیرائڈ آنکھ میں ڈالنے کے تو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، نقصان ہوتے ہیں، تو اس طرح میں تو ریکمینڈ نہیں کرتا. اور البتہ یہ ماشاء اللہ میڈم نے چارج سنبھال لیا ہے، لیکن اس کے اوپر ریسرچ بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ ارکے گلاب کے ڈراپس ہم، آپ کے پاس تو وہ ایکسپیریمنٹل لیب بھی ہے، اور آپ ریبٹس پہ پہلے ڈال کے دیکھیں اور پھر ہیومن ٹرائلس پہ بھی جا سکتے ہیں. سر آپ نے بڑی اچھی بات کیا، بلکہ اس میں بھی آپ کو ضرور اپنا مشورہ دینا چاہوں گی کہ جو ہماری میتھس ہیں نا ان کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. اب اگر ایک شخص ہے جس کی آنکھیں سرخ ہوئی ہوئی ہیں اور اس کو کوئی وائرل یا بیکٹیریل انفیکشن ہے اور وہ اس کا پراپر علاج نہیں کراتا بلکہ صرف ورقے گلاب ڈالتا ہے، تو وہ اپنی آنکھ کو ضائع بھی کر سکتا ہے، لہٰذا سے احتیاط کریں. سیکنڈ جو بات سر نے کہی کہ ارکے گلاب کا خالص ارک ہونا یہ بھی ایک لازمی شرط ہے. اور بہت سے گلاب کی پتیوں سے جو ارک نکلے گا اگر وہ آپ خود نکال رہے ہیں اور آپ گھر میں اپنے ڈسٹیلیشن پروسیس لگایا ہوا ہے اور آپ اسے خود حاصل کر رہے ہیں، تب تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں خالص ہے. اگر آپ بازار سے لے رہے ہیں تو اس کے خالص ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. تیسری چیز ہے ہائیجینک میجرز. کوئی بھی آنکھوں کے ساتھ بار بار صاف رکھیں، اس میں پانی ڈالتے رہیں. تو آپ ارکے گلاب کو اگر پانی کے طور پر، ہائیجین کے طور پر استعمال کریں، صرف صفائی کے لیے استعمال کریں اور اس سے آپ کو سودنگ افیکٹ آ رہا ہے، آپ کی آنکھ جو ہے وہ اس کی ریڈنس کم ہو رہی ہے، تو پھر تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن اگر آنکھ کی ریڈنس میں اضافہ ہو رہا ہے، زیادہ پانی آ رہا ہے اور مرض میں اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے اپنے معالج سے رجوع کرنا ہے اور اس میں مزید ارکے گلاب نہیں ڈالنا. دوسری متھ جو کہ ابھی صبح بھی پروفیسر زاہد کمال جو کہ خود بھی ایک بہت اچھے معالج ہیں، اور انہوں نے ایک بات کی کہ بچوں کو اینک نہیں لگوائی جاتی، اور کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ بچے نے اینک لگا دی تو ساری زندگی اینک لگانی پڑے گی. اب آپ کے سامنے میں نے بھی اینک لگائی ہوئی ہے، مجبوری ہے، میں نے بھی لگائی، زاہد صاحب نے بھی لگائی ہوئی ہے. اس لیے کہ اگر ہم یہ اینک نہیں لگائیں گے تو ہمیں معلوم ہے کہ ہماری آنکھ کی بنائی مزید کم ہو جائے گی اور ایون نابینا پن تک ہم جا سکتے ہیں. اور اگر بچے کو آپ نہیں اینک لگاتے تو وہ بہت جلدی نابینا ہو جائے گا، اس میں بلائنڈنس ہو جائے گی، اسے کچھ نظر نہیں آئے گا. لہٰذا یہ مت سمجھیں کہ یہ جو اینک ہے اس سے بلائنڈنس ہوتی ہے، یہ تو بلائنڈنس کو روکتی ہے. اور اگر بچہ ساری زندگی اینک لگائے گا تو اس کی آنکھ زیادہ کمزور نہیں ہوگی اور اسی سطح پہ رک جائے گی. بلکہ ہم نے بہت سے بچوں کو دیکھا اگر وہ ٹائم کے اوپر اینک لگا لیتے ہیں تو ان کی آئی سائٹ نہ صرف رک جاتی ہے بلکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے وہ گرو کرتے ہیں، ان کا آئی بال گرو کرتے ہیں تو امپروو بھی کر جاتی ہے اور اینک اتر بھی جاتی ہے.
میم ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کمزور بینائی ہمارے بچوں کی ہوتی ہے وہ ان کی اسٹڈیز پہ اور ان کی سوشل لائف پہ کیسے امپیکٹ کر سکتی ہے؟ یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. ہم اکثر دیکھا ہے اسکول کے اندر عموماً بینائی چیک نہیں کی جاتی اور بلائنڈنس اسکولس میں بہت زیادہ ہے, جو کہ ہم ایک انیشیٹو بھی لا رہے ہیں, جو کہ گورنمنٹ کو بھی ہم یہ التجا کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو اور ہم اسکول کے بچوں کی اسکریننگ کریں اور جن کی بھی نظر کمزور ہے ان کو اینک بنوا کے دیں. کیوں؟ کیونکہ اکثر بچوں کو سمجھا جاتا ہے کہ نالائق ہے, ماں باپ ان کو الگ ناراض ہوتے ہیں اور ان کے اساتذہ کرام بھی ان کو سزا تک دیتے ہیں کہ یہ بچے پڑھائی نہیں کر رہے. اور اکثر ہم نے دیکھا کہ اسکولز میں ان بچوں کو ایون اسکول سے نکال دیا گیا. ایک ایسے ملک میں جہاں آلریڈی 2.5 کروڑ کے قریب بچے اسکول میں نہیں جا رہے, وہاں پر ایسے بچے جو اسکول جا رہے ہیں ان کو اسکول سے نکال دینا ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے. تو ہمیں ان کی بینائی چیک کرنی چاہیے کیونکہ ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ ان کی آنکھوں پر منحصر ہے. ایک اور چیز جو میں آپ سے ضرور بات کروں گی کہ اکثر بچے نا بہت نیچے ہو کے پڑھتے ہیں, اسپیشلی مدرسے میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی کہوں گی اپنے پوسٹر کا خیال رکھیں. اور اس پہ بھی ہم مزید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی بینائی چیک کرائیں کیونکہ قرآن حفظ کرنا ایک بہت نیک عمل ہے, لیکن اگر اس کے دوران بچے کی بینائی کمزور ہو رہی ہے تو وہ کل کو نابینا ہو سکتا ہے اور اس کو مدد دی جائے کہ وہ صحیح طرح سے اپنا قرآن حفظ کر سکے, اپنی پڑھائی کر سکے اور اپنے مائلسٹونز اچیو کر سکے اور اس کے ساتھ ایک صحت مند زندگی بھی گزار سکے. تھینک یو سو مچ. میں آخر میں علامہ اقبال کا ایک شعر سنانا چاہوں گا جو بینائی کے بارے میں. علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور ہے. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. Thank you.